بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام علی علیہ السلام جب بستر شہادت پہ تھے تو 20 رمضان کو اپنے تمام چاہنے والوں کو بلا کر فرمانے لگے کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ تو کوئی امام کی زیارت کرنے لگا، تو کوئی امام سے سوال کرنے لگا، تو کوئی امام سے جواب لینے لگا۔ تو ایک شخص نے سوال کیا، یا علی، شب قدر انسان کے لیے اہم کیوں ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، شب قدر آسمانوں کے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور ایک ایک گھر تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں ایک سجدہ ہزاروں سجدوں سے افضل ہے، ایک نیکی ہزاروں نیکیوں سے افضل ہے۔ اس رات کو مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اس رات کو سونے والا اپنا مقدر سلا دیتا ہے، اس رات کو جاگنے والا اپنا مقدر جگا دیتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، یا علی، اس شب قدر کی رات کا کوئی ایسا عمل بتائیں جس میں شفا، بقا، کامیابی کا راز ہو۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اگر کوئی انسان شب قدر کی رات فجر کی نماز سے پہلے پانی پر سورہ قدر 72 مرتبہ پڑھے اور وہ پانی پی کر اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ، جن گناہوں کی وجہ سے میری دعائیں پوری نہیں ہوتی، میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر، اس وقت وہ ویسا ہو جائے گا جیسا وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، انسان کی دعائیں پوری نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور ہم محمد والے محمد کا واسطہ دے کر اللہ سے اپنی دعائیں مانگتے رہیں۔ جو جو دعا سورج طلوع ہونے سے پہلے مانگ لے گا، چاہے اس کے نصیب میں ہو یا نہ ہو، وہ ساری دعائیں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ 4 طرح کے آدمی ہیں جو اس رات کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نیچے اترتے ہیں، زمین پر فرشتوں کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، جہاں جہاں شب قدر میں دعائیں کرنے والے جاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ جب فجر کی اذان پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 طرح کے آدمی رہ گئے سے یہ مطلب نہیں کہ ان کو معاف نہیں کیا، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں، کون کون؟ تو کہا، ایک شراب پینے والا، مستقل شراب کا عادی، ایک ماں باپ کا نافرمان، تیسرا رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کرنے والا، بات بات پر لڑنے والا، اور ایک دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ میں آپ سے نفرت بھی کرتا ہوں اور آپ کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال رہا ہوں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 آدمی کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے، اور ان 4 کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ اس رات کو قیمتی بنائیں، اس رات کی قدر فرمائیں، اور پھر عید کی رات بھی بڑی قیمتی